using contemporary life and its study for the identification of objectives or for the selection of objectives for the purpose of curriculum development, we looked at one of the practice sessions where we simply try to identify what kind of civic responsibilities we as individuals have, and then you went through the whole process where you looked at your responsibilities, your rights, and what kind of responsibilities are given to you from the society and what kind of issues you were facing. And you were asked to list down all your activities and the problems you face, and then coming to some kind of conclusion on the basis of which you could identify or suggest any possible objective for the curriculum. Let's move into practice test 2, or it's the practice session in which we will try to collect the information about contemporary life from a group of people. So आपने अपनी problems को देखा, अपनी responsibilities को देखा, और उसकी basis पर हमने कोशिश की कि हम खुद से कुछ educational objective को identify करें. आप किस हद तक इस exercise में कामयाब हुए हैं, ये हम किसी भी assignment में check करेंगे. आइए देखते हैं कि अगर हमने यही information यानी civic life के बारे में information gather करनी है from a group of people तो हमें क्या करना पड़ेगा. So we have the same issue or same aspect of life, which is civic life, and we just wanted to go to one of the groups of people. हमने यहाँ से information collect कर ली और उनसे पूछा कि पिछले 2 सालों में उन्हें किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा है या 2 सालों में किस किस्म की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व रहे हैं. याद रखें, यहाँ पर भी हमने कोशिश करनी है कि वो तमाम क्वेश्चंस जो हम अपने एक्सपीरियंस और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर उठा रहे थे और वो सरगर्मियाँ जो हम लिस्ट कर रहे थे अपने लिए, आज हम उन्हीं सरगर्मियों को एक ग्रुप ऑफ पीपल से मालूम करना चाहेंगे. हमने तमाम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया. हो सकता है किसी इशू के बारे में, मसलन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में या अपने इलाके की सफाई सुथराई के बारे में उन्हें ज़्यादा इल्म ना हो, सो दे मे हैव लिमिटेड नॉलेज अबाउट इट. और हो सकता है कि उनका एटीट्यूड इसकी तरफ बिल्कुल ही अच्छा ना लगे आपको और हम ये कहें कि एटीट्यूड इज़ नॉट पॉजिटिव. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा देन वी विल interpreted in the form of an objective which we would want कि हमारे बच्चों को वो स्कूलों में पढ़ा दिया जाए, और हम ये सजेस्ट करेंगे कि इस ऑब्जेक्टिव को अब शामिल कर दें करिकुलम में to be achieved through the curriculum and teaching learning process in the school. हमने एनालिसिस किया, इंटरप्रेट किया डाटा को. वही तमाम मराहिल हैं जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन को मुशाहिदा करते हुए लिस्ट डाउन किया, हमने उसको एनालाइज किया और फिर उसको हमने कोई मानी पहना दिए. हमने सोशल आइडेंटिफिकेशन करनी है प्रॉब्लम्स की, और कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत सारे लोग महसूस करते हैं और बहुत सारी सरगर्मियां जो वो करना चाहते हैं लेकिन परफॉर्म नहीं कर सकते. हम इन तमाम मसाइल को जो हम चाहते हैं कि हमारे करिकुलम में हाईलाइट कर दिए जाएं या हमारे दर्स और तदरीस के काम में इसको शामिल कर दिया जाए, तो हम उसको एज ए पॉसिबल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं. अब आप फिर से तवज्जो करें कि आपको किस किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ा जब आपने ये इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया. इस इन्फॉर्मेशन को आपने लिस्ट किया और उसको कुछ मानी देने की कोशिश की. तमाम इन्फॉर्मेशन को किस हद तक आप इकट्ठा कर पाए और क्या आप इस काबिल हुए कि आप एक ऑब्जेक्टिव को यहाँ पर सजेस्ट कर सकें. अगर आप इसी प्रॉब्लम को एक पूरी कम्युनिटी या एक रीजन पर फैलाना चाहते हैं तो हमें फिर से अपनी स्टडी को तरतीब देना पड़ेगा. हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर अब अपना इशू बदल देते हैं. सिविक लाइफ के बजाय आइए देखते हैं कि हमारी कम्युनिटी में हेल्थ से रिलेटेड किस किस्म के इश्यूज हैं या किस किस्म के प्रॉब्लम्स का लोगों को सामना करना पड़ता है. हमने अपनी कम्युनिटी को एनालाइज किया. आप जानते हैं कि आपके गांव में या आपके शहर में हर जगह पर यूनियन काउंसिल के दफ्तर होते हैं. वहां पर हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन भी होती है और एजुकेशन के बारे में भी. अगर हम हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ यूनिट से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि उस इलाके में या उस कम्युनिटी में मुख्तलिफ बीमारियां किस हद तक फैली और किस किस्म का डाटा वहां पर अवेलेबल है.
مثلاً ڈینگی بخار کے بارے میں ہی آپ کے پاس انفارمیشن ہو سکتی ہے. بالکل اسی طرح دوسرے وبائی امراض کے بارے میں بھی انفارمیشن ان ہیلتھ سینٹرز میں ضرور موجود ہوتی ہے. لہٰذا ہم ہیلتھ سینٹر سے یہ تمام ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح سے انہی ہیلتھ سینٹرز میں ہمیں اس علاقے میں یا اس ریجن میں بچوں کی شرح اموات کا بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ میل نیوٹریشن کی وجہ سے ہوئی یا کسی بھی بیماری یا وبا کے پھیلنے کی وجہ سے ہوئی. لہٰذا آپ اس تمام ریکارڈ سے انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں اور لسٹ ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے جتنی بھی انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے بہت دفعہ ہمیں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی مل سکتی ہے، یعنی ہیلتھ سینٹر سے آپ کو مل جائے گی، اور یہ وہ سروے ہیں جو پچھلے 2-3 سالوں کے بھی آپ کو مل سکتے ہیں. اگر آپ آج کے بارے میں کوئی آبجیکٹیو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے سال کس قسم کے وبائی امراض تھے اور کس قسم کے ہیلتھ ایشوز کا ہمیں سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اسی کی بیسس پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کس قسم کے مسائل کا ہمیں سامنا ہے جنہیں ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. پھر ہم کسی قسم کی سٹڈی اٹھا سکتے ہیں. اگر گورنمنٹ ادارے نے نہیں کی ہے ایسی سٹڈیز تو بہت ساری این جی اوز بھی اس طرح کی سٹڈیز کر کے کسی نہ کسی قسم کا ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہیں جو ہمیں گورنمنٹ کے اداروں سے بھی مل سکتا ہے. ہم تمام انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے بعد لسٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں. مورٹیلٹی ریٹ کیا تھا، موربیڈیٹی کس قسم کی تھی، کس قسم کے وبائی امراض تھے اور کتنے بچے افیکٹ ہوئے اور کس کس قسم کے مسائل پیرنٹس سامنا کرتے ہیں اور کون کون سی مشکلات کا وہ ذکر کرتے ہیں جن کا ایڈریس کرنا ایجوکیشن کے ذریعے نہایت ضروری ہے. وی کلیکٹڈ انفارمیشن. کوشش کیجئے کہ جب آپ کمیونٹی لیول پر یا ایک ریجن یا ایریا کے لیول پر ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس 4-5 قسم کا ڈیٹا ہونا بہت ضروری ہے. یعنی آپ نے یونین کونسل سے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، ڈسٹرکٹ ہیلتھ سینٹر سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کر لیا، آپ نے کسی این جی او کا ڈیٹا لے لیا، آپ کے پاس کچھ اور ریکارڈ آ سکتے ہیں، آپ لوگوں سے انفارمیشن لے سکتے ہیں اور آپ کامن مین سے بات کرنے کے بعد لسٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں کس کس قسم کے مسائل کا سامنا یہاں پر کرنا پڑا ہے. تمام ڈیٹا کو لسٹ کرنے کے بعد ہم اس میں سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہم ڈرا کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے ڈیٹا کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی آبجیکٹیو ہمارے ڈیٹا سے باہر نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈیٹا یہ فراہم کرتا ہے انفارمیشن کے اس میں سے کون سا مسئلہ ہم نے ایسا چننا ہے جس کو ایجوکیشن یا تعلیمی انٹریکشن کی مدد سے ایڈریس کیا جا سکتا ہے اور ہمارے بچوں کو اس کے بارے میں جاننا نہایت ہی ضروری ہے. سو وی ہیو ٹو آلسو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم. What problems we faced as teachers or as investigators or curriculum developers in getting hold of the information from any health center, from the union council office, talking to people. آپ کے اگر علاقے کے پرانے ناظم ہیں یا والدین ہیں یا آپ کسی معتبر شخص سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں اور اس کو لسٹ کرنے میں آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. بالکل اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اگر اس کو کوئی معنی پہنانا چاہتے ہیں اور ہم اس کو انٹرپریٹ کرنا چاہتے ہیں. سو what kind of problems you faced while you were trying to interpret data and then trying to identify the objectives. How many objectives you were able to identify and which area you would want that to be included in. کیا آپ اس کو سیوک ایجوکیشن میں ڈالنا چاہیں گے یا آپ اس کو جنرل ایجوکیشن میں ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے؟ اگر آپ سائنس میں کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اس پریکٹس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ریئلائز کر سکیں کہ کس کس قسم کے مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اسٹارٹنگ فرام گیدرنگ آف انفارمیشن, then listing down of the information, interpreting the information, and then coming to a conclusion that this kind of objective can be added into the curriculum which we want to prepare for our school or for the community.